الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاسز کے اندر ہم عبادت کی تعریف پڑھ چکے الحمدللہ کہ عبادت کسے کہتے ہیں، پھر توحید کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کے اقسام۔ توحید کی اقسام 3 بیان ہوئی تھی۔ توحید ربوبیت کا بیان پچھلی کلاس میں ہو چکا الحمدللہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ توحید الوہیت یا توحید عبادت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ الوہیت یا عبادت یہ دونوں ایک ہی ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے۔ الہ کا مطلب ہے معبود، یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، تو اسے معبود کہتے ہیں۔ تو توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو توحید الوہیت یا توحید عبادت یہ دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی معنی، ایک ہی مفہوم ہے۔ توحید الوہیت یا عبادت کی تعریف یہ ہے افراد اللہ عز و جل بالعبادتی فی جمیع انواعہا، کہ اللہ عز و جل کو ایک کرنا، خالص کرنا اس کی عبادت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی عبادت میں خالص کرنا یا ایک کرنا، یعنی صرف ایک اللہ ہی کی خالص ہو کر عبادت کی جائے۔ فی جمیع انواعہا، عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، عبادت کے اقسام انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ تو عبادت کے جتنے بھی امور ہیں، یعنی تمام کے تمام عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان سب عبادتوں کے اندر خالص ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کا شرک نہ ہو، عبادت کے اندر شرک نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، سب سے اہم ترین جو ہے یہی توحید عبادت ہی کو سمجھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں شرک کیا جاتا ہے نا، جہاں جو شرک معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، وہاں مسئلہ ہی شرک کا عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو گمراہی ہے وہ مسئلہ ہی عبادت کے اندر شرک زیادہ پایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن رب ماننے کا حق ادا نہیں کرتے تھے، ایک بات، اور دوسری بات عبادت میں شرک کرتے تھے، اسماء و صفات کے اندر بھی شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کے عبادت کرنا یہ توحید الوہیت یا توحید عبادت ہے۔ عبادت کی تعریف ہم نے پڑھی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق محبت اور عاجزی تواضع کے ساتھ کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ، اور ہم نے رب کی تعریف بھی پڑھی تھی توحید ربوبیت کے دوران، کہ جو رب ہے وہی حقیقت میں معبود حقیقی ہے۔ توحید عبادت کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ جو رب ہے وہی معبود حقیقی ہے، یعنی سچا معبود وہی ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں بھی نفی اور اثبات کے ساتھ سمجھنا ہے۔ توحید الوہیت یا توحید عبادت کو بھی نفی اور اثبات کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ سب کی نفی ہوگی عبادت کے لیے، کہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور پھر خالص ہو کے ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کرنا ہوگا۔ جو ہم یہ کلمہ ادا کرتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہم عمومی طور پہ جو کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا، وہ یہ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ترجمہ تو ہے لیکن یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے یا سچا معبود نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ اور لوگوں نے معبود بنائے ہیں، لیکن جن کو معبود بنایا گیا ہے، جن کو معبود بنایا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں، وہ باطل ہیں، وہ معبودان باطلہ ہیں۔ حقیقی الہ صرف ایک اللہ ہے، سچا معبود صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو یہ توحید عبادت کا خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جا سکتی ہے۔ یہی ہمارے نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ پاک سے یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ تو یہ توحید عبادت، تو یہ ہے توحید عبادت۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی بھی اہم ہے کہ جب ربوبیت کو تسلیم کر لیں گے نا، کہ اللہ کی ربوبیت کو سمجھ لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سیکھ لیا، تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ربوبیت کو مان لیا تو اب ہم نے اس کی عبادت خالص ہو کے کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید ربوبیت جو ہے وہ دراصل دلیل ہے توحید عبادت کی۔ اس جملے کو دوبارہ ذرا دھیان سے سنیں کہ ربوبیت دلیل ہے عبادت کی، یا اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ربوبیت جو ہے، اللہ کی ربوبیت، یہ سبب ہے، یہ ریزن ہے
یعنی لوجیکلی یہی بات پروف ہوتی ہے کہ جو ربوبیت یہ سبب یا ریزن ہے یا یہ دلیل ہے عبادت کی. یعنی اس کو یوں سمجھے کہ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے، کوئی لاجک، کوئی منطق، ہم کیوں کریں اللہ کی عبادت، یہ ہم پہ اللہ کی عبادت فرض کیوں ہے، تو جواب یہ ہے کیونکہ وہ رب ہے. ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، رب العالمین، ہمارا رب اللہ ہے، اسی لیے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہم پہ عبادت اس لیے فرض ہے اس لیے کہ ہمارا رب ہے. ہم عبادت اس لیے کریں گے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. تو توحید ربوبیت جو ہے وہ دراصل دلیل ہے یا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کی. ٹھیک ہے. اسی طرح توحید ربوبیت دوسرا جملہ یہ بھی نوٹ کریں کہ پہلا جملہ کیا نوٹ کیا آپ نے کہ ربوبیت دلیل ہے عبادت کی. ربوبیت دلیل ہے، سبب ہے، ریزن ہے عبادت کی. دوسرا جملہ نوٹ کریں کہ ربوبیت حجت ہے عبادت کی. ربوبیت جو ہے وہ حجت ہے عبادت کی. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا، بطور مثال اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا یا اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم قرار پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر حجت قائم ہو گئی ہے. یہ جو ربوبیت ہے نا، یہ ہمارے اوپر ایک حجت قائم کر دیتی ہے کہ تم نے اللہ کی ربوبیت کو مان لیا کہ اللہ ہی رب ہے، تو اب تمہارے لیے لازم ہے، تمہارے لیے کمپلسری ہے، تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر فرض ہے کہ اللہ کی عبادت خالص ہو کے کرو. تو توحید ربوبیت جو ہے وہ حجت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. اور جب یہ حجت قائم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا مجرم ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس گناہ کو جب چاہے اللہ جس طرح چاہے جس کے لیے چاہے، اللہ کی مشیت کے اوپر معاملہ موقوف ہے. وہ رب چاہے تو اپنی مہربانی سے ویسے معاف کر دے یا وہ سزا دے کے معاف کرے، لیکن وہ سب گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. یہ جو ربوبیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک حجت قائم ہو جاتی ہے توحید عبادت کی. مثال مشرکین مکہ ہے. مشرکین مکہ سے کیوں قتال کیا گیا، جہاد کیا گیا، انہیں کافر مشرک قرار دیا گیا، ان سے لڑائی کی گئی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اوپر ربوبیت کی دلیل قائم ہو گئی تھی. ان کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، احادیث ہوتی، سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، پورے 13 سال سمجھاتے رہے. اور وہ مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے. جو ربوبیت کے اندر یہ توحید پچھلے کلاس کے اندر پورا بیان اس کا ہوا تفصیل کے ساتھ کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. آپ ان سے پوچھیں تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں تمہاری کانوں کی بصارت کا مالک کون ہے؟ کون زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ کون تمہاری زندگی موت کا، تمہارے رزق کا مالک؟ کہیں گے اللہ ہے. یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے. تو پھر تم کیوں عبادت خالص ہو کے نہیں کرتے؟ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی جرم تھا کہ انہوں نے اللہ کو رب تو مانا لیکن رب ماننے کے بعد شرک کیا. رب کو ماننے کے بعد شرک کیا انہوں نے. تو اگر آج بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کو اوپر ایمان لاتا ہے پھر وہ شرک کرتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں کی اکثریت کی حالت کیا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد بھی وہ شرک کرتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پتہ یہ چلا کہ شرک جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ کو رب مان لیا پھر بھی انسان شرک کر سکتا ہے. تو اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان شرک کے مسائل کو سیکھے اور شرک سے بچے. تو جس نے توحید ربوبیت کو سیکھا ہے اس کے اوپر حجت قائم ہوگی کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور خالص ہو کے کرے، شرک سے بچے. تیسرا جملہ یہ ہے کہ ربوبیت جو ہے وہ بنیاد ہے عبادت کی. توحید ربوبیت یہ بنیاد ہے عبادت کی. یعنی توحید ربوبیت جو ہے یہ پہلا درجہ ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ اسٹیپ ہے. سیڑھی کے اسٹیپ ہوتے ہیں نا، فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈ اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ. اسی طریقے سے جو ہے نا یہ انسان عقیدہ سیکھے گا تو پہلا اسٹیپ میں کیا سیکھے گا؟ پہلے درجے میں اللہ کی ربوبیت کو سیکھے گا کہ اللہ رب ہے، اس کے دلائل سیکھے گا، اس کی سمجھ حاصل کرے گا کہ وہ رب نے مجھے پیدا کیا ہے، رب روزی دیتا ہے، رب جو ہے نا وہ تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. تو اس رب کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. یہ پہلا درجہ ہے. اور جب رب کی معرفت حاصل ہو گئی، رب کو پہچان لیا، اب دوسرا درجہ آتا ہے عبادت کا کہ اب عبادت کو بھی خالص کرو اس کے لیے. یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، دوسرا درجہ ہے. تو فاؤنڈیشن کیا ہے؟ فاؤنڈیشن ہے اللہ کی ربوبیت. جب فاؤنڈیشن مضبوط ہو گئی
اب اس کے اوپر وہ اللہ کی عبادت کی جو ہے نا وہ تعمیر کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا تو عبادت خالص ہوگی، شرک سے پاک ہوگی، ملاوٹ سے پاک ہوگی، تو عقیدہ اور تعلق باللہ انشاءاللہ انسان کا مضبوط ہو جائے گا۔ یہ مفہوم اس بات کا کہ ربوبیت بنیاد ہے عبادت کی، یعنی ربوبیت کو اچھی طرح سمجھ کے سیکھ کر پھر اللہ ہی کی عبادت کرنی ہوگی۔ اور جب بندہ ایسا کرے گا، ربوبیت کو سیکھے گا، سمجھے گا، خالص ہو کے پھر اللہ کی عبادت کرے گا، تو اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا یقین اللہ کے اوپر اور اس کا تعلق باللہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی مضبوط ہو جائے گا۔ وہ اچھا مسلمان، اچھا مومن ہو جائے گا، وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، وہ پریکٹیکل مسلم ہو جائے گا، اس کا عقیدہ اچھا ہو جائے گا اور اس کے اعمال سنور جائیں گے، اس کی زندگی اس کی بہت خوبصورت ہو جائے گی، ایمانی زندگی۔ تو یہ بات ہے کہ انشاءاللہ سمجھنے کے لیے کہ توحید ربوبیت جو ہے یہ دلیل ہے عبادت کی، اور توحید ربوبیت حجت ہے عبادت کی، اور توحید ربوبیت بنیاد ہے عبادت کی۔ تو یہاں تک ہم نے بات سیکھ لی کہ توحید الوہیت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور جب ہم نے یہ پہچان لیا کہ اللہ ہی رب ہے تو جو رب ہے وہی معبود ہے، پھر عبادت کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ تو الحمدللہ یہاں تک بیان ہو گئی۔ اب قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث ہیں، انشاءاللہ اگلی وائس کے اندر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔